حضرت برہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے، فصعد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق ینادون یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو عورتیں اور مرد گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے، بچے اور غلام گلی کوچوں میں کھڑے ہو گئے اور ایک ہی ندا لگانے لگے، یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مقام غور ہے، تھوڑا سا غور تو کیجئے کہ یہ آقا علیہ السلام موجود ہیں، صحابہ کرام، صحابیات، بچے اور غلام سب ایک ہی ندا لگا رہے ہیں، یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حدیث پاک تو تھی آپ علیہ السلام کے ظاہری زندگی کی۔ آگے سنیں گے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ جب مسیلمہ کذاب سے ہوا تو اس وقت مسیلمہ کذاب کے پاس 60,000 فوج تھی اور مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ اسی جنگ میں مسلمانوں نے ایسی سختیاں اور مصائب دیکھے کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ جب حضرت خالد اور ان کے رفقا نے یہ حالت دیکھی، ثم نادى بشعار المسلمین وكان شعارهم يومئذ یا محمداہ، پھر ہر صحابی کی زبان پر یا محمداہ یا محمداہ جاری تھا، جس کا اثر یہ ہوا کہ مسیلمہ کذاب ہلاک ہو گیا، اس کی فوج کو شکست ہوئی۔ اب اس حدیث پاک میں دیکھیے کہ اس جنگ میں تمام کے تمام صحابہ کرام تھے، کوئی بھی تابعی نہیں تھا، اور یہ جنگ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد ہوئی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جنگ ہو یا کوئی بھی مشکل کا وقت ہو، یا محمدہ ہو یا پھر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہنا یہ جائز ہے، کیونکہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت مبارکہ ہے۔ آگے سنیے، جنگ یرموک میں کفار کی فوج 5 لاکھ تھی اور مسلمان صرف اور صرف 27,000 تھے۔ ان میں سے 100 بدری صحابہ کرام بھی تھے۔ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، اس لیے ان کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر کار ایک طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری طرف سے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں نے مل کر حملہ کیا۔ اس وقت سب کی زبان پر یہی تھا، یا محمد یا منصور امتی کا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی مدد کیجئے، یا محمد یا منصور امتی کا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اے اپنی امت کی مدد کرنے والے۔ یہاں پر بھی قابل غور مقام غور ہے کہ صحابہ کرام نے مشکل وقت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پکارا اور استمداد کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ ندا کو عین ثواب سمجھتے تھے، اسی لیے تو وہ ندا کرتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات اس حدیث پاک میں جو بیان کیا گیا، اس میں 100 صحابہ کرام بدری بھی تھے۔
اگر کوئی اس کے اوپر شرک کا کوئی فتویٰ لگاتا ہے تو کیا صحابہ کرام کے اوپر بھی فتویٰ لگائے گا؟ وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اصحابی النجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اگر تم ان کی اقتداء کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ کرام کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے نا، صحابہ کرام پر تو ہماری نظریں بند ہیں، تو کوئی صحابہ کرام کے اوپر بھی فتویٰ لگائے گا تو وہ کہاں جائے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے مختلف مواقع پر یا محمداہ اور یا رسول اللہ کہنے کے ساتھ استمداد کرنا، ان سب دلائل کو دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد جو شخص یہ کہے کہ یا رسول اللہ کہنا بدعت، شرک اور ناجائز ہے، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے ڈرنا چاہیے۔ میں تو اس شخص کے لیے یہی کہوں گا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں احادیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔